بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کے 13 کیس سماعت کے لیے مقرر ہو چکے ہیں اور یہ سماعت کل یعنی 9 فروری کو ہوگی۔ آپ کو انشاءاللہ کل جو PTI کی آج 8 فروری کی جو کال ہے اس پر کیا ہوا وہ آپ کو انشاءاللہ کل ہم 9 فروری کو اس کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آج کا جو انتہائی اہم ٹاپک ہے وہ دو ہیں کہ انسانی دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے عمران خان کی جو صحت کی انفارمیشن کی درخواستیں دی تھی PTI نے، وہ درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑا کیس یہ ہے کہ عمران خان کی جو 9 مئی کے کیسوں میں لاہور ہائی کورٹ نے جو ضمانتیں منظور کی تھیں 12 کیسوں میں، اور اس کی پنجاب حکومت کی مقرر ہوئی ہے، اور FIA کی جو عمران خان پر سیفر کیس بنایا گیا اس کی بھی سماعت سپریم کورٹ میں مقرر ہو چکی ہے، اور بشیرہ بی بی کی جو عمران خان کی اہلیہ کو ضمانت دی گئی اس کیس کی بھی سماعت مقرر ہو چکی ہے ان کی ضمانتوں کے خلاف۔ اور عمران خان کا الیکشن جو فوجداری جس میں 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، جاجا افریدی بندیال کا 1 سال گزر گیا، اس کے بعد اپنا جو قاضی فیض عیسیٰ کا گزر گیا 2 سال، اس کے گزرنے والا بڑا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس میں آج اس کیس کی سماعت کل ہوگی اور اس پر کیا ہوگا۔ ان 13 کیسوں کے درمیان عمران خان کی کیسوں کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوگی، اور دیکھتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور بلال وحید اس کی سماعت کریں گے، اور دونوں بینچ رکنی ہوتا ہے تو اس پر سب سے میرے اہم کیس ہوگا کہ سیفر کیس کیا ہے، کیونکہ سیفر میں عمران خان کی بریت ہو چکی ہے۔ اس کیس کو دیکھنا ہے کہ کیا اس نوٹس ان کیسوں کی تمام آدھے سے زیادہ کیس اس بنیاد 2 کیس انتہائی اہم ہے۔ ایک الیکشن کمیشن کی فوجداری کی اپیل، یہ بہت انتہائی اہم ہے، اس کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہائی کورٹوں میں زیر سماعت ہے، اس لیے سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دینے سے گریز کر سکتی ہے۔ دوسرا، عمران خان کا سیفر کیس کا نوٹس جاری کیا جائے گا، اور باقی جو کیسیں ہیں عمران خان کی جو اہلیہ ہے اس کی تمام کیسوں کو درخواستوں کو اس بنیاد پر نمٹا دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر القادہ ٹرسٹ کیس عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، تو اس لیے ان کی جو ضمانتوں کے خلاف ہے وہ اپیلیں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ اور 9 مئی کی جو سپریم کورٹ نے ضمانتیں دے رکھی ہیں عمران خان کی، وہ ضمانتیں ویسی رہیں گی کیونکہ عمران خان جیل میں موجود ہے، تو اس لیے عمران خان کو ریلیف یحییٰ افریدی اپنی جانب دے گا، وہ پاکستانی قوم کو بے وقوف بنائے گا اور اس لیے جمع کرا دے گا۔ سپریم کورٹ میں جو کیس ہیں عمران خان کے بہت انتہائی اہم ہیں، دیکھتے ہیں کل کے دن کیا ہوتا ہے۔ اگر ان کیسوں کے بارے میں کوئی انتہائی اہم یا کوئی انتہائی اہم پیش رفت ہوگی تو آپ لوگوں کو بتا دیں گے، اگر کیس پر نوٹس ہو جائے گا تو پھر بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب کیس کی مکمل یا اس کے بارے میں ججوں کے کوئی انتہائی اہم ریمارکس آئیں گے تو اس پر بتائیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی عدلیہ اس وقت کنٹرول عدلیہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ لوگ ہی جانتے ہیں سپریم کورٹ سے کوئی انصاف کی امید نہیں ہے، سپریم کورٹ کوئی انصاف دے نہیں سکتی اور انصاف دینے کی اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید یہ ہے کہ انسانی دہشت گردی عدالت میں اور PTI نے درخواست دی تھی کہ عمران خان کی صحت کے جو بارے میں ہے وہ ہمیں رپورٹیں فراہم کی جائیں، جس پر جج نے کہا کہ میری اوقات نہیں، میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ملازم ہوں، آپ مجھے نوکری سے فارغ کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا ایک ادارہ پاکستان کی عدلیہ ایک حصہ ہوا کرتے تھے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ جس طرح فوج ایک انتظامیہ جس میں بیوروکریٹ پولیس تمام لوگ مل کر یہ، اور اس کے ساتھ عدلیہ تھا، اسے ستون تھا، لیکن عدلیہ اب محکمہ ملازم ہو چکی ہے، حکومت پاکستان کے کنٹرول میں آ چکی ہے، شہباز شریف اور زرداری کے کنٹرول میں آ چکی ہے، زرداری کنٹرول جنرل حافظ صاحب کے کنٹرول میں، تو آپ لوگ ہی جانتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر عمران خان کی جو صحت کے بارے میں رپورٹیں یا ذاتی معالج کا معاملہ ملاقات کا، جس میں انسانی حقوق اور شریعت کے مطابق، اسلام کے قانون کے مطابق، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کتنا بھی ہو، اس کی یہ ذاتی معاملہ یا اس کی بنیاد پر ڈاکٹر کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اگر وہ نجی اسپتال سے چاہے تو وہ علاج کرا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے قانون میں ایسا درجہ نہ عمران خان کی فیملی کے ملاقات کرنے دی جاتی ہے، نہ
عمران خان کے لوگوں کو ملاقات کرنے دی جائے گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی نہ عدالتوں سے انصاف ہے۔ القاعدہ ٹیسٹ کیس میں کل یحییٰ آفریدی کو شرم آنا چاہیے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے عمران خان کے کیس صرف نوٹس جاری ہوئے، جب بھی مقرر ہوتا ہے کبھی جج کی ماں کے یار کی شادی ہوتی ہے، کبھی یہ جج کے کوئی ایسا واقعات ہو جاتا ہے۔ ان ججوں کو انسانیت نہیں، یہ درندے ہیں۔ کیس کی سماعت یہ کہیں گے کہ ہم عمران خان کی اپیلیں خارج کرتے ہیں، میرٹ پر فیصلہ ہو جا کہ آگے آپشن یہ جج دبا کے بیٹھے ہیں۔ ان کو ٹیکس پاکستانی قوم دیتی ہے، جنرل نہیں دیتے، تنخواہیں ان کو ہم دیتے ہیں، کوئی عام لوگ پاکستان کے ان کو ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ پلتے ہیں، لیکن یہ لوگ انصاف کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس لیے تو کنٹرول کیا گیا اور ججوں کو ٹرانسفر کر کے لایا گیا۔ یہ سب سے بڑی سلمان اکرم راجہ کی اس میں غلطی ہے، جو عدالتوں میں کل بڑے وکیلوں کو پیش ہونا چاہیے اور تیاری کے ساتھ پیش ہونا چاہیے اور ججوں پر چڑھ جانا چاہیے اور انصاف کے لیے ان کو زور لگانا چاہیے۔ ان کے پاس یہ سپریم کورٹ میں ایک آپشن ہے کہ عدالتوں کے جو ناانصافی ہے اس پر بات ضرور کریں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یا پی ٹی آئی کے لوگ اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ دیکھنے والوں کا MS نیوز کی ناظرین، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جب القاعدہ ٹرسٹ کیس میں پڑے تو یہی کہیں کہ ہمیں یہاں ضمانت دی جائے، ہمارا کیس مقرر نہیں ہو رہا، ہم روزانہ چیف جسٹس جاتے ہیں نہ ملاقات کرتی، ہمیں حکم دیا جائے کہ عمران خان کا کیس 2 ماہ کے اندر فیصلہ کیا جائے یا جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے اور کیس کو مقرر کرنے کی ہدایت دی جائے۔ لیکن افسوس ہے سپریم کورٹ کے پاس بھی ایسا اختیار نہیں ہے۔ نون لیگ والے اپنے امین الدین خان کے پاس چلے جائیں گے اور اپنی مرضی کا فیصلہ لے آئیں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر رہیں، آپ کو مزید انفارمیشن ملتی رہے گی۔ شکریہ۔